نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ہم سب پریشان رہتے ہیں مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دل کا زنگ کیسے دور کیا جائے۔ دنیاوی مصروفیات کے بیچ انسان کا دل بھی لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو انسان کی روح کمزور ہونے لگتی ہے، اور جب دل کمزور ہو جائے تو عبادت میں لذت باقی نہیں رہتی۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ خاص اعمال کرنے ہوں گے جن کے ذریعے دل کو صاف اور منور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں، بلکہ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر پڑھنا ضروری ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا کلام میرے دل میں اتر رہا ہے تو اس کے دل پر عجیب نور اترنے لگتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ایک نورانی دوا ہے جو دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے، اور جب یہ تلاوت دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دل کی سختی ختم ہونے لگتی ہے، آنکھوں میں نرمی آتی ہے اور بندہ اپنے رب سے قریب ہونے لگتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب بندہ پوری توجہ سے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تو اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، سینے میں سکون اترنے لگتا ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ذکر صرف زبان کا نہیں، دل کا ذکر زیادہ اثر رکھتا ہے۔ زبان اللہ کو یاد کرے، دل تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی لمحہ دل کی صفائی کا لمحہ بن جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے موت کی یاد۔ یہ وہ یاد ہے جو سب سے زیادہ دل کو نرم کرتی ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، تو اس کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کے مناظر سوچتے ہیں کہ کس طرح نامہ اعمال دیا جائے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی، تو دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، گناہوں کا ذائقہ ختم ہونے لگتا ہے اور دل نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اسی کیفیت کو شرح صدر یعنی سینے کا کھل جانا کہا گیا ہے۔ چوتھا اور سب سے عملی طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ یاد رکھیں، انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس جیسا بننے لگتا ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے اخلاق، ان کی باتیں، ان کے دعاؤں میں شامل ہوں، تو دل میں خود بخود روشنی اترنے لگتی ہے۔ کتنے ہی لوگ صرف ایک نیک بندے کی مجلس میں بیٹھ کر بدل گئے، ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ یہی صحبت صالحین کی برکت ہے جو دل کے زنگ کو صاف کرتی ہے اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں دل سے تیرا ذکر کرنے والا بنا دے، ہمیں موت اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو اپنے نور سے دھو دے اور ہمیں اپنی عبادت میں لذت، دل میں سکون اور زندگی میں برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔